الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب اداء الخمس من الایمان، خمس کو ادا کرنا یہ بھی ایمان سے ہے۔ شروع میں ہم نے پڑھا کہ ایمان کسی ایک چیز کا نام نہیں بلکہ کئی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ تو یہاں پر بیان ہونے لگا ہے کہ جو خمس کو ادا کرنا ہے یہ بھی ایمان سے ہے۔ خمس کیا ہوتا ہے؟ کون بتائیں گے؟ خمس پانچواں حصہ کس سے؟ ہاں ہاتھ سے پانچواں حصہ۔ ہاں زراعت پر جو کیا جاتا ہے کس کی؟ خمس کہتے ہیں کس کی؟ زراعت پر زراعت پر، جنس پر جنس پر۔ کون بتائیں گے؟ جی زمین اور معدنیات اس سے خمس، کوئی اور؟ ہاں یہ جواب درست ہے۔ جب جہاد کرتے ہیں اور علاقہ جو فتح ہو جائے، بزور شمشیر اگر فتح ہو تو وہاں سے جو مال جمع ہوگا اس کو خمس کہتے ہیں، اور اگر حملہ کرنے کی نوبت نہ آئے تو پھر جو مال جمع ہوگا اس کو فی کہتے ہیں، مال فی۔ یہ جو خمس ہے تو جب دشمن کے علاقے پر حملہ کیا اور جتنا مال جمع ہوا اس کے 5 حصے کریں، 5واں حصہ وہ بیت المال میں جمع کرانا ہوتا ہے، حکومت کو جمع کرانا ہوتا ہے، باقی 4 حصے جو مجاہدین ہوتے ہیں ان میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ قال حدثنا علی بن الجادی قال اخبرنا شعبۃ عن ابی جمرۃ قال كنت اقعد، کہتے میں بیٹھا کرتا تھا مع ابن عباس کے ساتھ، یجلسنی، وہ مجھے بٹھا لیتے، علی سریرہ، اپنے چارپائی پر۔ تو یہاں سے معلوم ہوا استاد کا شاگرد کو اپنے ساتھ بٹھانا ثابت ہوا۔ فقال اقم عندی، آپ میرے پاس رہو، حتی اجعل لک سہما، یہاں تک کہ میں مقرر کروں آپ کے لیے حصہ میں مالی، اپنے مال سے۔ فاقمت معه، میں اس کے ساتھ ٹھہرا رہا، شہرین، 2 مہینے۔ ثم قال لی، پھر کہا، ان عبد بالقیس، ان وفد بالقیس، عبد قیس کا وفد، لما اتوا النبی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعارف پوچھا، من القوم، کون لوگ ہو، یا یہ کہا من الوفد، کون سا وفد ہے؟ انہوں نے اپنا تعارف کروایا، کہا ربیہ، تو ہم ربیہ قبیلے سے ہیں۔ قال مرحبا بالقوم، یہاں سے معلوم ہوا کہ مہمان آئے تو اس کو مرحبا کہنا چاہیے۔ اور بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ، نہ رسوائی ہو نہ پریشانی ہو۔ قال یا رسول اللہ انا لا نستطیع، ہم نہیں طاقت رکھتے، ان ناتیہ کا، کہ ہم آپ کے پاس آئیں، الا فی شہر الحرام، مگر حرمت والے مہینے میں، کیونکہ ہمارے اور درمیان کے درمیان کافر ہیں، بیننا و بینک ھذا الحی، یہ قبیلہ ہے من کفار مضر، مضر قبیلے کا کافر ہیں، تو آپ کے اور ہمارے درمیان یہ کافر ہیں، تو یہ رستہ خطرے والا ہے، تو حرمت والے مہینوں میں چونکہ یہ کچھ نہیں کہتے۔ جاہلیت کا دور اور وہ کفار، وہ حرمت والے مہینوں میں کچھ نہیں کہتے تھے، اور آج لڑائی کا کوئی کرنا ہو، دیہاتوں میں ہوتی ہے، تو کسی مہینے کا کوئی پاس نہیں رکھا جاتا، پہلے تو پتہ ہی نہیں حرمت والے مہینے کون سے ہیں، حرمت والے مہینے کون سے ہیں، لڑنا بھی ہو تو ایک مہینوں میں نہ لڑیں۔ کون بتائیں گے حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ جی محرم، ذوالحجہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور رجب اور محرم، یہ 3 کٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یا ذوالقعدہ شروع ہو گیا ہے، ذوالقعدہ شروع ہو گیا، یہ حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا، تو جو اپنی بیویوں سے لڑتے ہیں نا وہ لڑنا بند کرتے ہیں، برادری میں کوئی لڑائی وغیرہ بند کرتے ہیں، تو یہ اس مہینے میں لڑائی نہیں کریں گے، اور اگر ملک کی لڑائی کرنی ہو وہ بھی اس مہینوں میں نہیں کریں گے، جبکہ یہاں پر کوئی پاس نہیں۔
بس فائرنگ ہو گئی. تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 کٹھے ہیں. ذوالقعدہ ذوالحجہ یہ 11واں 12واں مہینہ ہے جو اسلامی سال ہے، اور محرم پہلا مہینہ ہے. تو 11واں 12واں اور پہلا مہینہ یعنی آخری 2 اور پہلا، اور ایک رجب وہ درمیان میں آتا ہے. تو کہا ان مہینوں میں ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں. وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرٍ فَمُرْنَا، آپ ہمیں حکم دے بِأَمْرٍ فَصْلٍ، فیصلہ کون کام کا، کوئی خاص باتیں ہمیں بتا دیں. نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، ہم اپنے بعد والوں کو، پیچھے والوں کو جا کر وہ ساری باتیں بتائیں اور وہ بھی ان پر عمل کریں. وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ، جن کے ذریعے ہم جنت میں چلے جائیں. یعنی خاص خاص باتیں بتا دیں جنت میں جانے والی کون سی ہے، وہ آپ نے بتائیں، یہاں پر ذکر نہیں. وَسَأَلُوا عَنِ الْأَشْرِبَةِ، انہوں نے آپ سے مشروبات کے بارے میں پوچھا، مشروبات کون کون سی ہیں. تو آج کوئی پتہ نہیں مشروب کون سا پینا ہے کون سا نہیں پینا، پیزے بنا کر دیتے ہیں. فَأَمَرَهُم بِأَرْبَعٍ، حکم دیا ان کو 4 چیزوں کا. وَنَهَاهُم، منع کیا ان کو، عَنْ أَرْبَعٍ 4 چیزوں کا. أَمَرَهُم ان کو حکم دیا بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، اللہ پر ایمان لانے کا. قال اتدرون ما الایمان باللہ، جانتے ہو اللہ پر ایمان کا مطلب کیا؟ قالوا اللہ رسول اللہ. قال شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. مشرکین مکہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کیوں؟ وہ جانتے تھے اس کلمے کا مطلب کیا. آج ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن مطلب نہیں جانتے. اس کا مطلب صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب اپنی ساری زندگی ان کے فرامین کے مطابق تابع کرنا ہے. وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا. وَصِيَامُ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. تو کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ. اور 5واں بیان ہوا ہے وَأَن تُؤْتُوا الْخُمُسَ وَأَن تُؤْتُوا مِنَ الْخُمُسِ. خمس تو یہاں پر حج کا ذکر نہیں آیا، یہاں پر خمس کا ذکر آیا ہے. وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، 4 چیزوں سے منع کیا. عَنِ الْحَنْتَمِ، حنتم اور دبا اور نکیر اور مظفر، 4 الفاظ آئے ہیں. ان 4 الفاظ کی کیا معنی ہے؟ یہ 4 قسم کے برتن ہیں. اور وَمَا قَالَ الْمُقَيِّرُ، وقال فرمائے فَضُوهُنَّ، یہ باتیں جو میں نے بتائی ہیں ان کو یاد کر لو. ان میں وہ کلمہ، نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور خمس کا بتایا، اور یہ پینے کی چیزوں کا بتایا. ان کے اندر مشروبات نہیں پینا، کیونکہ وہ ان کے اندر نبیذ بناتے، شراب بناتے تھے. کہا ان کا استعمال بند کر دو. وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ، اور یہ باتیں جا کر بتاؤ جو تمہارے پیچھے ہیں. یہاں سے معلوم ہوا جو باتیں سنا کریں اپنے دوست احباب، دکان پہ، ڈیرے پہ، گھر پہ، بچوں کو یہ ساری چیزیں بتایا کریں. اخبروا بہنہ، یہ بتاؤ، من وراءکم، جو تمہارے پیچھے ہیں. یہ 4 لفظ حنتم، دبا، نکیر، مظفر کے معنی کیا ہے؟ طلبہ نے معنی پڑے ہوئے ہیں، کون بتائے گا؟ نہیں بتا کیوں؟ دبا کا معنی آسان ہے. دبا کا معنی کیا ہے؟ کدو. اور کدو جو گول کدو ہوتے تھے، گول کدو، ان کو درمیان سے اندر سے ان کا بیج نکال دیں تو وہ ایک طرح کا برتن بن جاتا تھا. اس کے اندر آپ پانی ڈال سکتے ہیں، لسی ڈال سکتے ہیں، اس میں نبیذ بنا سکتے ہیں. پرانے دور میں بطور وہ برتن استعمال ہوتا تھا. یہ لفظ ہو گیا دبا. دبا ویسے بھی کدو کو کہتے ہیں. تو کدو کا برتن، کون سا برتن؟ کدو کا برتن. تو کدو کا تو آپ کو یاد ہو گیا نا. اور دوسرا ہے نکیر. نکیر مانا کوریدنا، لکڑی کو کورید کر بنایا ہوا. آج کل بھی لکڑی کو کورید کر بنائے ہوئے برتن مل جاتے ہیں، پیالے مل جاتے ہیں لکڑی کے. یہ نکیر. نکیر منقار، کوریدنا. چونچ وہ کوریدتی ہے نا لکڑی کو، سرا کرتی ہے، تو اس سے نکیر ہو گیا. تو دبا اور نکیر آسان ہے. باقی رہ گیا ہے حنتم اور مظفت. ایک پہلا لفظ ہے اور ایک آخری لفظ ہے، اس کو ایسے یاد کر لیں. پہلا جو ہے وہ سبز برتن اور آخری جو ہے وہ روغنی برتن. سبز اور روغنی، سبز اور
لوگوں نے کس طرح کا تیار ہوتا تھا اس کے آگے الگ تفصیل ہے. تو الفاظ کے معنی یاد ہونے چاہیے. ان کے اندر وہ نبیذ بناتے، شراب بناتے تھے. آپ نے ان برتنوں سے ہی منع کر دیا، بعد میں اس کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ شروع میں انسان جب عادی ہو تو وہ برتن دیکھ کر وہ دل کرتا ہے اس چیز کا. تو یہاں سے جو ہمارے باپ کے متعلقہ چیز ہے وہ ہے خمس بھی ایمان سے ہے. اور یہ بات میں کئی بار دہرا چکا کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں یہ ایمان کا حصہ ہے. جس قدر انسان اعمال زیادہ بجا لائے گا، نیک اعمال، اس قدر ایمان بڑھتا جائے گا. برے اعمال سے جس قدر زیادہ بچے گا ایمان بڑھے گا، اور جتنے برے اعمال کرے گا اتنا ایمان ختم ہوتا جائے گا. لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن لا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن. انسان جب غلط کام کرتا ہے ایمان اس سے نکل جاتا ہے، وہ کھو جاتا ہے. ایمان سے ہوتا خالی ہوتا ہے، پاور ختم ہو جاتی ہے ایمان. تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ہر وقت اپنی اطاعت میں، فرمانبرداری میں، نیک اعمال میں رکھے اور برے اعمال سے بچا کے رکھے. ہماری یہ